السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے 25 درس مکمل ہوئے، آج کا یہ ہمارا 26واں درس ہے اور کتاب کا 28واں باب ہے جو موت کے ذکر کے تعلق سے ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کثروا من ذکری ہاضم اللذات، لذتوں کو مٹانے والی یعنی موت کو بہت یاد کرو۔ اس فرمان میں یہ اشارہ ہے کہ انسان موت کو یاد کر کے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے تاکہ اسے بارگاہ ربوبیت میں مقبولیت حاصل ہو جائے۔ فرمان نبوی ہے، اگر تمہاری طرح جانور موت کو جان لیتے تو ان میں کوئی موٹا جانور کھانے کو نہ ملتا، یعنی موت کی سختیوں کو اور موت کی تکلیفوں کو یاد کر کے وہ گھلتے رہتے اور ان کی صحت خراب ہو جاتی، وہ کبھی موٹے نہیں ہو پاتے۔ لیکن انسان کو معلوم ہے، انسان کو موت کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے اور وہ موت کے تعلق سے بہت کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود موت کی فکر نہیں کرتا، اور انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا موت کے بارے میں معلومات ہونے کے باوجود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ موت کی یاد دنیا سے دل اچاٹ کر دیتی ہے اور آخرت کی تیاری پر اکساتی ہے، لیکن موت کو بھول جانا انسان کو دنیاوی خواہشات میں منہمک کر دیتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اس لیے کہ مومن دنیا میں قید خانے جیسی زندگی بسر کرتا ہے، اسے اپنی خواہشات نفسانی کی اور شیطان کی مدافعت کرنی پڑتی ہے، ڈیفنس کرنا پڑتا ہے، اور یہ چیز کسی مومن کے لیے عذاب سے کم نہیں، مگر موت اسے ان مصیبتوں سے نجات دلا دیتی ہے، لہٰذا یہ اس کے لیے تحفہ ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ موت مسلمان کے لیے کفارہ ہے۔ مسلمان سے مراد وہ مومن کامل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس میں مومنوں کے اخلاق حسنہ پائے جائیں اور وہ ہر کبیرہ گناہ سے بچتا ہو۔ ایسے شخص کی موت اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور فرائض کی ادائیگی اسے گناہوں سے منزہ اور پاک کر دیتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اپنی مجلس میں لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا ذکر کرو۔ پوچھا گیا، حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ موت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی بڑھتی ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ موت جدائی ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ موت سب سے بڑا ناصح ہے، سب سے بڑی نصیحت کرنے والی چیز ہے موت۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے ایسی جماعت کو دیکھا جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، موت کو یاد کرو، رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک مرتبہ ایک شخص کی بہت تعریف کی گئی۔ آپ نے فرمایا، کیا وہ موت کو یاد کرتا ہے؟ عرض کیا کہ ہم نے کہیں نہیں سنا۔ تب آپ نے فرمایا کہ پھر وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے ہو۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں 10واں شخص تھا جو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا۔ ایک انصاری جوان نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ باعزت اور ہوشیار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کو بہت یاد کرتا ہے اور اس کے لیے زبردست تیاری کرتا ہے وہ ہوشیار ہے، اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں باعزت ہوتے ہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ موت نے دنیا کو ذلیل کر دیا ہے، اس میں کسی عقل مند کے لیے مسرت ہی نہیں ہے، خوشی ہی نہیں ہے۔ حضرت ربیع بن خیثم کا قول ہے کہ موت کے لیے مومن کا انتظار سب انتظاروں سے بہتر ہے۔ مزید فرمایا کہ ایک دانا نے اپنے دوست کو لکھا، اے بھائی، اس جگہ جانے سے پہلے جہاں آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی، اس جگہ موت سے ڈر اور نیک عمل کر، یعنی آخرت میں جانے سے پہلے دنیا ہی میں نیک عمل کر لے تاکہ یہ نیک عمل تجھے کام آئے، اور موت سے ڈر، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر۔ امام ابن سیرین کی محفل میں جب موت کا تذکرہ کیا جاتا تو ان کا ہر عضو سن ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دستور تھا، ہر رات علماء کو جمع کرتے، موت، قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اتنا روتے کہ معلوم ہوتا جیسے جنازہ سامنے رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ مجھے موت اور اللہ کے حضور حاضری کی یاد نے دنیا کی لذتوں سے ناآشنا کر دیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس نے موت کو پہچان لیا اس سے تمام دنیا کے دکھ درد ختم ہو گئے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کوئی شخص بصرہ کی مسجد کے وسط میں کھڑا کہہ رہا تھا کہ موت کی یاد نے خوف خدا رکھنے والوں کے جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، رب کی قسم تم انہیں ہر وقت بے چین پاؤ گے۔ حضرت اشعث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم جب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے وہاں جہنم، قیامت اور موت کا ذکر سنتے۔ حضرت ام المؤمنین بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی، یعنی دل کے سخت ہو جانے کی شکایت کی، تو انہوں نے کہا کہ موت کو یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کا دل نرم ہو گیا۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے تو ان کے جسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تو ان کی سانس اکھڑ جاتی اور بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ جب رحمت کا ذکر کرتے تو ان کی حالت سنبھل جاتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، میں نے جس عقل مند کو دیکھا اس کو موت سے لرزہ یعنی کانپتے ہوئے اور غمگین پایا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عالم سے کہا، مجھے نصیحت کرو۔ انہوں نے کہا، تم خلیفہ ہونے کے باوجود موت سے نہیں بچ سکتے۔ تمہارے آبا و اجداد میں، تمہارے باپ دادا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر کسی نے موت کا جام پیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو بہت دیر تک روتے رہے۔ حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے ایک گوشے میں قبر کھود رکھی تھی اور دن میں کئی مرتبہ اس میں جا کر سوتے اور ہمیشہ موت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے، اگر میں ایک لمحہ بھی موت کی یاد سے غافل ہو جاؤں تو سارا کام بگڑ جائے۔ حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اس موت نے دنیا داروں سے ان کی دنیا چھین لی ہے، بس اللہ تبارک و تعالی سے ایسی نعمتوں کا
سوال کرو جو دائمی ہے یعنی ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ آخرت کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انبسا سے کہا، موت کو اکثر یاد کیا کرو، اگر تم فراخ دست ہو یعنی تمہارا ہاتھ کھلا ہوا ہے تو یہ تم کو تنگ دست کر دے گی، اور اگر تم تنگ دست ہو تو یہ تم کو ہمیشہ کی فراخ دستی عطا کر دے گی۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ میں نے ام ہارون سے پوچھا کہ کیا تجھے موت سے محبت ہے؟ وہ بولی نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا میں جس شخص کی نافرمانی کرتی ہوں اس سے ملاقات کی تمنا کبھی نہیں کرتی، موت کے لیے میں نے کوئی کام نہیں کیا، لہٰذا اسے کیسے محبوب سمجھوں۔ حضرت ابو موسیٰ تمیمی کہتے ہیں کہ مشہور شاعر فرزدق کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے میں بصرہ کی مقتدر ہستیاں شریک ہوئیں، جن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو فراس، تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ 60 سال سے متواتر مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوں۔ جب اسے دفن کر دیا گیا تو فرزدق نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ اشعار کہے تھے، جن کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، اگر تو مجھے معاف کر دے، میں قبر کے فشار اور شعلوں سے خوف زدہ ہوں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک سنگ دل ہیبت ناک فرشتہ فرزدق کو ہنکائے گا، بلا شبہ نسل آدم کا وہی شخص رسوا ہوا جسے طوق پہنا کر جہنم میں بھیجا گیا۔ اہل قبور کے لیے بعض شعراء نے کچھ عبرت آگین اشعار کہے ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ قبر کے صحنوں یعنی قبرستان میں کھڑا ہو کر ان سے پوچھ، تم میں سے کون تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے اور کون اس کی گہرائی میں باعزت طور پر امن و سکون میں ہے؟ آنکھ والوں کے لیے ایک ہی سکون ہے اور مراتب کا تفاوت دکھائی نہیں دیتا۔ مرتبوں کا تفاوت قبر میں جانے کے بعد نہیں دکھائی دیتا، وہ قبر والا ہی جانتا ہے۔ اگر وہ تجھے جواب دیں تو اپنی زبان حال سے حالات کی حقیقت یوں بیان کریں گے، جو مطیع و فرما بردار تھا وہ جنت کے باغوں میں جہاں چاہتا ہے سیر کرتا ہے، اور بدبخت مجرم سانپوں کے مسکن والے ایک گڑھے میں تڑپ رہا ہے، اس کی طرف بچھو دوڑ دوڑ کر بڑھ رہے ہیں اور اس کی روح ان کی وجہ سے سخت عذاب میں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان سے یہ شعر پڑھتا ہوا گزرا، میں نے قبرستان میں آ کر پکارا کہ عزت دار اور فقیر کہاں ہے؟ اپنی پاک دامنی پر فخر کرنے والا اور بادشاہ وقت کہاں ہے؟ یعنی سب کو ایک نہ ایک دن قبر میں جانا ہے۔ جو دنیا میں عزت دار بنتے تھے وہ بھی قبر میں ہے، جو فقیر و محتاج تھے وہ بھی قبر میں ہے، جو اپنی پاک دامنی پر فخر کرتے تھے وہ بھی قبر میں ہے، اور جو بادشاہ بن بیٹھے تھے وہ بھی قبر میں جا چکے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سوالات کا قبروں سے یہ جواب آیا۔ یہ اللہ والے تھے جو قبر والوں کی باتوں کو بھی سن لیا کرتے تھے۔ قبر والوں کی طرف سے جواب آیا، سب فنا ہو گئے، کوئی خبر دینے والا نہیں، سب کے سب مر گئے، ان کے نشان بھی مٹ گئے۔ صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور ان کی حسین صورتیں مٹی بگاڑتی چلی جاتی ہے۔ اے گزرے ہوئوں کے متعلق پوچھنے والے، کیا تو نے ان قبروں سے عبرت حاصل کی ہے؟ ایک اور قبر پر لکھا ہوا تھا، وہ قبریں جن کے رہنے والے منو مٹی کے نیچے خاموش پڑے ہیں، زبان حال سے تجھے یہ کہہ رہے ہیں، اے لوگوں کے لیے دنیا جمع کرنے والے، تجھے تو مر جانا ہے، پھر یہ دنیا تو کس کے لیے جمع کرتا ہے؟ ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان سے گزرا تو ایک قبر پر لکھا ہوا تھا، عربی میں اس کا ترجمہ ہے کہ میرے رشتہ دار میری قبر کے پہلو سے انجان بن کر گزر جاتے ہیں، انہوں نے میرا مال تو تقسیم کر لیا مگر میرا قرض نہ اتارا، اپنے اپنے حصے لے کر وہ خوش ہیں، ہائے افسوس وہ مجھے کتنی جلدی بھول گئے ہیں۔ ایک اور قبر پر یہ لکھا ہوا تھا،
موت نے دوست کو دوستوں کی محفل سے اچک لیا اور کوئی دربان چوکیدار اسے نہ بچا سکا۔ وہ دنیاوی آسائشوں سے کیسے خوش ہو سکتا ہے جس کی ہر بات اور ہر سانس کو گنا جائے۔ اے غافل، تو نقصان میں سرگرم ہے اور تیری زندگی خواہشات میں ڈوبی ہوئی ہے۔ موت کسی جاہل پر جہالت کے باعث اور کسی عالم پر علم کے سبب رحم نہیں کرتی۔ موت نے کتنے بولنے والوں کو قبروں میں گونگا بنا دیا، وہ جواب ہی نہیں دے سکتے۔ کل تیرا محل عزت سے معمور تھا اور آج تیری قبر کا نشان بھی مٹ گیا ہے۔ ایک اور قبر پر لکھا تھا، جب میرے دوستوں کی قبریں اونٹ کی کوہانوں کی طرح بلند اور برابر ہو گئی تو مجھے معلوم ہوا، اگرچہ میں رویا اور میرے آنسو بہنے لگے، مگر ان کی آنکھیں اسی طرح ٹھہری رہیں، انہوں نے آنسو نہیں بہائے۔ ایک طبیب کی قبر پر لکھا ہوا تھا، جب کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ لقمان جیسا طبیب اور دانش مند بھی اپنی قبر میں جا سویا۔ کہاں ہے وہ جس کی طب میں شخصیت مسلم تھی اور اس جیسا کوئی ماہر نہیں تھا؟ یعنی ڈاکٹروں کو بھی مر جانا ہے، کیونکہ موت کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو اپنے آپ سے موت کو نہ ٹال سکا، وہ دوسروں سے موت کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ ایک اور قبر پر لکھا ہوا تھا، اے لوگو، میری بہت سی تمنائیں تھیں مگر موت نے انہیں پورا کرنے کی مہلت نہ دی۔ اللہ سے ڈر اور اپنی زندگی میں نیک عمل کر۔ میں اکیلا یہاں نہیں آیا بلکہ ہر کسی کو یہاں آنا ہے۔ یہ اللہ والے تھے جو قبر پر یہ لکھے ہوئے اشعار پڑھ لیا کرتے تھے، ورنہ ہر کسی کو یہ اشعار نظر نہیں آتے۔ یا یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور نے، کسی زندہ شخص نے قبروں پہ جا کر یہ اشعار لکھے ہوں اور ان کو یہ پڑھا گیا اور اس کو نقل کیا گیا اور کتاب میں لکھا گیا۔ یہ بڑے ہی عبرت ناک اور سبق آموز اشعار ہیں۔ ان اشعار کو پڑھنے کے بعد رقت طاری ہو جاتی ہے اور ایک مسلمان کے دل میں آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ یہاں کا سامان سب کا سب یہیں دھرا رہ جائے گا۔ اگر انسان کے ساتھ کچھ آئے گا تو اس کے نیک اعمال اور ایمان اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ اگر بندہ مومن ہوگا، نیک متقی پرہیزگار ہوگا، تو اس کے لیے قبر میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوگی۔ جنت کی خوشبو آئے گی، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آئیں گی، اس کے لیے روشنی ہوگی، قبر میں نور ہوگا۔ لیکن مرنے والا اگر گنہگار ہوگا یا کافر منافق ہوگا تو اس کی قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا، جس کی وجہ سے جہنم کی لو اور گرمی اس کی قبر میں آئے گی۔ تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اچھی قبر چاہیے یا بری قبر چاہیے۔ یقیناً ہمیں اچھی قبر چاہیے، تو ہمیں اچھی قبر کے لیے ابھی ہی سے تیاری کرنی چاہیے، یعنی نیک اعمال کرنے چاہیے کہ یہ نیک اعمال ہمیں قبر میں کام آئیں گے اور قبر میں آسانی ہوگی، موت کے وقت بھی آسانی ہوگی۔ یہاں پر ہمارا 28واں باب مکمل ہوتا ہے۔ آگے 29واں باب ہے، یہ آسمانوں کے ذکر کے بارے میں ہے اور دوسری کچھ چیزوں کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔